بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اس کو انشاءاللہ بھی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی کہانی بیان ہو رہی ہے۔ تو اس کہانی میں جو مختلف دروس پائے جاتے ہیں اور سبق پائے جاتے ہیں، ان میں سے مین جو ہے وہ حسد سے متعلق ہے کہ حسد بھائیوں نے کیا، اور اس اپنے حسد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کئی اقدام کیے، اور ان اقدام کا جو انجام ان کا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے سگے اپنے بھائی کو نقصان پہنچائیں۔ اس داستان سے جو مین سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حسد اچھی چیز نہیں ہے، حسد میں انسان کیا کر سکتا ہے، اور حسد کے نقصانات کیا ہیں۔ حسد کے جو نقصانات ہمیں احادیث اور روایات میں ملتے ہیں، ان کی کچھ ترتیب اس طرح ہے۔ پہلا یہ نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان یونیورسٹی میں گیا پڑھنے کے لیے، وہاں کسی سے حسد کر بیٹھتا ہے، تو وہ جو ٹارگٹ تھا یونیورسٹی جانے کا، انجینئر بننے کا، ڈاکٹر بننے کا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا، وہ سائڈ پر رہ جاتا ہے۔ تو اب وہ اس تگدو میں، اس کوشش میں ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو اعتماد کے قابل نہیں رہتا۔ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی آپ سے حسد کر رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں کریں گے، کبھی بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی اس کو راز کی بات نہیں بتائیں گے، کبھی بھی اپنی کامیابی سے متعلق اس کو نہیں بتائیں گے۔ گویا اس حسد کا جو نقصان آپ کو ہو رہا ہے کسی اور کو نہیں ہو رہا۔ پھر یہ ہے کہ حسد سے جو ہے وہ ایک اور جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیشن ہیں دوسرے افراد سے، چاہے انفرادی ہیں چاہے اجتماعی ہیں، ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی سے جب حسد کریں گے، کتنے اچھا رابطہ ہو، جب اس کو علم ہو جائے کہ آپ اس سے حسد کرتے ہیں، اس سے آپ جلتے ہیں، تو آپ کے رابطے میں نہیں رہے گا، وہ آپ کو فالو نہیں کرے گا، وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں نہیں بتائے گا، وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے گا، وہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے گا کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ اور اس کو کرنا بھی چاہیے، کیوں کہ آپ خوش نہیں ہو رہے اس کی ترقی سے، تو ظاہر جب آپ خوش نہیں ہو رہے تو وہ کس لیے آپ سے رابطے میں رہے، وہ کبھی بھی آپ سے رابطے میں نہیں رہے۔ پھر ایک اور چیز جو نقصان ہے حسد کا، وہ یہ کہ حسد سے اسٹریس ہو جاتا ہے اور انزائٹی ہو جاتی ہے انسان کو۔ وہ کس طرح کہ ظاہر ہے انسان جب حسد کرتا ہے اس کے لیے عملی اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تقدو میں رہتا ہے کہ انتقام لے، اس سے تقدو میں رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ اس کو توقع ہوتی ہے اور یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہیں بری خبر آئے فلاں آدمی سے متعلق، وہ فیل ہو جائے، اس کو کامیابی حاصل نہ ہو، اس کو نقصان پہنچے، اس کو پریشانی ہو، اس کے بچوں کے رشتے نہ ہوں، اس کے بچوں سے متعلق بری خبر مجھے آ جائے، تو یہ اس چیز کے متعلق تگدو میں رہتا ہے، جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بجائے کہ سوچے کہ اس نے کس طرح کامیاب ہونا ہے، وہ بجائے کہ اپنے امتحان کی ایگزامینیشن کی تیاری کرے، وہ بجائے کہ اپنے کام کی طرف جو کرے اس کی طرف فوکس کرے، اپنی فیملی کی طرف فوکس کرے، وہ فوکس کر رہا ہے دوسروں کی ناکامی کی طرف۔ لہٰذا اس بنیاد پر اسے کیا ہو جائے گا، انزائٹی ہو سکتی ہے، اسٹریس ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، انسان جو ہے یہ حسد کی بنیاد پر کیا وہ اپنے متعلق برا سوچنا شروع کر دیتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہے، وہ ہمیشہ ہی سوچے گا کہ میرا یہ دوست ہی کامیاب ہو رہا ہے،
اس کو یہ اچھائی مل رہی ہے، یہی ترقی کر رہا ہے، بس گویا میں ناکام ہوں، میں رہ گیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو اپنی نسبت بدگمانی کا سبب بنے گی، جو اس کی ترقی کو، اس کی خوشی کو، اس کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کو روک دے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ حسد سے بچنے کے طریقہ کار کیا. پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ حسد کر رہے ہیں. یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ مان لیں کہ حسد کر رہے ہیں. جب آپ مانیں گے تو تب آپ کام آگے پڑے گا. جب آپ مان نہیں رہے کہ آپ حسد کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر قدم نہیں. بیماری کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مانیں کہ آپ بیمار ہیں. مانیں گے تو بیمار ہے، تب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، تب آپ دوائی لیں گے، تب جو ہے وہ آپ کی بیماری برطرف ہوگی. تو یہ حسد کی بیماری کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مانیں، یہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے اندر یہ مشکل ہے، آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں، اس کو برطرف کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ سوچیں کہ یہ جو حسد آپ کر رہے ہیں، آپ کو جو نقصانات اس سے پہنچنے والے ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں فکر کریں. تو تب حسد سے دوری اختیار کریں. جب آپ مان نہیں رہے کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں، جب آپ مان رہے نہیں کہ آپ کو حسد نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں. آپ فوراً سوچیں کہ یہ حسد کر رہے ہیں، ایک گناہ کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں. دوسرا، آپ کی فکر، آپ کا ہم دم، آپ کی مشغولیت کیا بن گئی ہے؟ وہ دوسروں کی کامیابی بن گئی ہے. تو یہ آج آپ سوچیں گے، اس کے نقصانات کے بارے میں دیکھیں گے، جو یہ آپ باور کر لیں گے کہ آپ سے اس کو ٹینشن آپ کو ہو رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ تب اس کے علاج کے بارے میں کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اندر ایک جرأت پیدا کریں، بہادری لائیں کہ دوسروں کی تعریف کر سکیں. یہ اس کے لیے بہادری چاہیے، اس کے لیے شجاعت چاہیے. بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان دوسرے کو زمین پر پٹک دے. بہادری یہ نہیں ہے کہ اچھے مسئلے انسان میں ہوں. بہادری یہ ہے کہ قوت ارادی انسان کے اندر مضبوط ہو، انسان کے اندر ولنگ پاور مضبوط ہو. وہ ولنگ پاور جب آپ کے اندر ہوگی کہ آپ یہ جرأت کر سکیں کہ آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو اس پہ خوشی کا اظہار کر سکیں. آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو کم از کم اس کو اگنور کر سکیں. آپ کے اندر یہ پاور ہوگی تو آپ حسد کی بیماری سے دور ہو سکتے ہیں. یہ اگر آپ کے اندر پاور نہیں ہے تو حسد کی بیماری سے آپ دور نہیں ہو سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے موازنہ نہ کریں. وہ اپنا کام کر رہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی اس میں اچھائی ہے، کوئی آپ میں اچھائی ہے. کچھ اس میں عیب ہے، کچھ آپ میں عیب ہے. کبھی بھی اس کا موازنہ نہ کریں. اپنے اوپر متمرکز رکھیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں نہ کہ میری کتنی تنخواہ ہے، اس کی کتنی تنخواہ ہے، میرے جو ہے بچے کتنے کامیاب ہیں، اس کے بچے کتنے کامیاب ہیں، میں کتنی جو ترقی کر سکا ہوں، وہ کتنی کر سکا ہے، میرے پاس جو ہے یہ فلاں گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، میرا گھر فلاں کے شہر کے فلاں کونے میں ہے، وہ شہر کی ایک اچھی جگہ پر رہ رہا ہے. اس کا موازنہ کبھی نہ کریں. اپنے کام سے کام کریں تو پھر کیا ہے، حسد سے آپ بچ سکتے ہیں. موازنہ کرنا شروع کر دیں گے تو حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ جو حسد کر رہے ہیں نا، اس کی بیس پر جائیں، ریزن پر جائیں کہ میں حسد کیوں کر رہا ہوں کسی سے. تو جب ریزن اس کی تلاش کر لیں گے تو آسانی سے اس کا علاج کر سکیں گے آپ. دیکھیں نا، جب بھی کسی بیماری کی ریزن پکڑ لی جاتی ہے اس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ درد کس وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن جب پتہ نہیں چل رہا کہ درد کون سی چیز زیادہ کھانے سے ہو رہا ہے، کس چیز کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کس چیز کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس وقت علاج نہیں کر سکتے. جب آپ یہ جان لیں گے کہ آپ حسد کیوں کر رہے ہیں، کیا اپنی کسی کمی کی وجہ سے حسد کر رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں حسد کر رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے حسد کر رہے ہیں، اپنی سستی کی وجہ سے حسد کر رہے ہیں، تو جب یہ آپ پکڑ لیں گے ریزن تو آپ کیا کریں گے، حسد کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ کوشش کریں آپ کے اندر حسادت کی وجہ سے جو سٹیمنا پیدا ہوا ہے، پوٹینشل آپ کے اندر آئی ہے، اس کو آپ اپرچونٹی میں تبدیل کریں.
آپ کے اندر حسادت آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ایک توانائی آ گئی ہے کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں اس کو نقصان پہنچے۔ اب اس توانائی کو تبدیل کریں اپنی ترقی کے لیے۔ اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ اس کے سٹیج پر آ جاؤں، میں کوشش کروں گا اس طرح کی ترقی کروں، میں کوشش کروں گا وہ کامیابی جو کامیابی اس نے حاصل کی اس کامیابی کو میں حاصل کروں۔ جب آپ یہ جو حسد کی ٹریجڈی ہے اس کو آپ تبدیل کریں گے اپرچونٹی میں، اس پوٹینشل سے جو ہے جو پیدا ہوگی آپ کے اندر، اس سے مثبت فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر اس سے مثبت فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو بہت زیادہ ممکن ہے نقصان ہو جائے۔ کئی لوگ حسد کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تک چلے گئے، کئی لوگ حسد کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہو گئے، کئی لوگ حسد کی وجہ سے ان کے اندر کئی نفسیاتی بیماریاں آ گئی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، معاشرے کو بھی جو ہے نقصان پہنچا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں یہاں پر دیکھیں کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک گورے نے ایک مومن کی گاڑی جلا دی تھی۔ کس بنیاد پر؟ یہ پاکستانی ہے، اس نے ترقی کیوں کی ہے، ٹیسلا کیوں خرید لی ہے، اتنی اچھی گاڑی کیوں خرید لی ہے، میں گورا ہوں، یہاں پر رہ رہا ہوں، رنگ میرا سفید ہے، میں یہاں کا باسی ہوں، یہاں کی نیشنلٹی ہوں، میں نے یہ گاڑی نہیں خرید سکا، یہ کیوں خرید لی؟ اس نے آ کر گاڑی کو آگ لگا دی اس کی۔ اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں حسد کی بنیاد پر، اور سورہ یوسف اس کی طرف جو ہے وہ مکمل اشارہ کر رہے ہیں۔ 11 نمبر آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ ہم نے پڑھا تھا لیکن کچھ مومنین نہیں تھے درس میں، تو ان کے لیے تکرار بھی ہو جائے گا اور جو مطالب رہ گئے تھے وہ بھی بیان ہو جائیں گے۔ قالوا یا ابانا ما لک ان لا تأمنا علی یوسف انا لہ لناصحون، کہ یہ آئے بھائی حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کے پاس، اور کہا کہ آپ کیا کریں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ اصرار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیج رہے، ہمارے ساتھ، اور ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور آپ یقین نہیں کر رہے، باور نہیں کر رہے کہ ہم یوسف کا خیال رکھیں گے۔ انا لہو لناصحون، اے ابا جان ہم اس کے ہمدرد ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا خیال نہ رکھیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہاں پر اس آیت سے پہلا یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جو لوگ غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی بھی سلوگن غلط نہیں دیتے، سلوگن ان کا پیارا ہوتا ہے، کام غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر حضرت یعقوب کے بیٹے اگر آ کر کہتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں، تو کبھی بھی یعقوب نہ بھیجتے۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے ہمدرد ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے تو ضروری نہیں آپ کا ہمدرد ہو، جو آدمی آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب ہو۔ بس ہر جو سلوگن، ہر بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اندر سے خالی ہوتے ہیں وہی زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کو پتا تھا کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے ہمدرد ہیں۔ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی، ہمارا بچہ کسی کے ساتھ جا رہا ہے، دوستی ہے، لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا، وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اور یہاں بچے کی بات پر بھی اعتماد نہ کریں کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے جی، بڑا نیک آدمی ہے جی، مسلمان ہے جی، مومن ہے جی، عزادار ہے۔ آپ نے خود اس کے بارے میں ججمنٹ کرنی ہے وہ کیسا آدمی ہے جو آپ کے بچے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کمپنی کر رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ بس وہ لوگ جو کہ اندر سے خالی ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے باتیں کرتے ہیں، وہ زیادہ اطمینان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی اچھی باتیں ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ منصوبے چھپے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے سازشیں چھپی ہوئی ہیں۔ بس ہر اچھی بات کو دیکھ کر کے اس پہ اطمینان نہیں کرنا چاہیے۔ اور
ہمیشہ یہ بھی آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ جن کے دل میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ تاکید کر کے پیاری باتوں کے ذریعے میٹھی باتوں کے ذریعے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کو یوسف ہمارے ساتھ نہیں بھیج رہے، ہم تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اور ایک اور آیت سے نقطہ ملتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، غلط قسم کے لوگ، خائن قسم کے لوگ، بددیانتی کرنے والے لوگ، یہ سازشی لوگ، یہ اپنی غلطی دوسروں کی گردن پر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مال کا، اے بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، یعنی آپ قصوروار ہیں، ہم قصوروار نہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم تو چاہت کرنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ آپ ہیں جو کہ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے۔ اور اسی آیت سے یا دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے برے نعروں، ایک جو ہے وہ اس قسم کے غلط نعروں کے ذریعے۔ نعرہ پیارا ہے، معنی اس کا غلط ہے۔ جس طرح امیر المومنین نے کہا جنگ صفین میں جب خوارج جدا ہوئے تو فرمایا کلمت الحق کے یراد بہ الباطل، کہ انہوں نے کہا خوارج نے لا حکم الا للہ، اے علی آپ ہمیں کس طرح آرڈر کر سکتے ہیں، آرڈر تو صرف خدا کا کام ہے، لہذا ہم آپ کا آرڈر نہیں مانتے۔ تو مولا نے فرمایا کہ کلمت الحق کے یراد بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن اس سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا مراد لی جا رہی ہے۔ بعض اوقات بات اچھی کی جاتی ہے، اس سے جو مقصد ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی یا علی مدد نہ کہیں کیونکہ شرک ہے، آپ خدا کے برابر۔ ممکن ہے بات بعض اوقات اچھی ہو لیکن مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے۔ کہا جاتا ہے آپ بغیر وضو کے کیوں یا علی مدد کہہ رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ طہارت ہو، وضو ہو، پاکیزگی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان افراد کو فی الحال یا علی مدد کہنے سے روکا جائے تاکہ اگلا مرحلہ ہم خود دیکھ دیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ ظاہر وضو میں نہیں ہوں گے، یا علی مدد کہنا چھوڑ دیں گے، پھر آہستہ آہستہ جب بھول جائیں گے اہل بیت کا نام لینا تو وضو کی حالت میں ہوں گے تو پھر بھی وہ نام نہیں لیں گے۔ بعض اوقات اچھی ہوتی ہے لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، اس سے ٹارگٹ کیا، اس سے ہدف کیا۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حسد آدمی کو جھوٹ بولنے پر، فراڈ کرنے پر جو ہے وہ لے آتا ہے انسان کو۔ حسد کی بنیاد ان بھائیوں نے حسد کیا، اس حسد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابھی والد کے پاس آئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں اور اپنے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ عام آدمی سے نہیں بول رہے، اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، عام آدمی کے سامنے نہیں بول رہے، اپنے والد گرامی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس یہ حسد انسان کو دیکھیں، بعض اوقات ایک حسد ہے اس کی وجہ سے کئی گناہ کر رہے ہوں۔ حسد انہوں نے کیا، ایک انہوں نے جھوٹ بولا، دوسرا انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا کس پر؟ حضرت یوسف پر۔ اور یہ چیزیں ظاہر حضرت یوسف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ رسوا ہوئے، اور جب حضرت یوسف بادشاہ بنے ان کے سامنے یہ لوگ شرمندہ ہوئے۔ بس حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب انا لہ لحافظون، کہ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ انا لہ لحافظون، ہم کیا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اب کیا کیا انہوں نے؟ پہلے کہا کہ یوسف کو بھیجیں، پھر بھی حضرت یعقوب نے نہیں بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ بہانہ بنایا کہ کیا کریں، اس کو بھیجیں کیونکہ یہ جوان ہے، اس کو کھیلنے کی، کودنے کی، تفریح کرنے کی ضرورت ہے، لہذا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ کیا ہوا کہ ایک ایسے پوائنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ممکن ہے کیا ہو، اٹریکشن کا باعث بنے۔ ظاہر ہے وہ اگر کوئی اور بات کرتے کہ ہم اس کو لے جا رہے ہیں تھکانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو پریشان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو ہم کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو اپنے کپڑوں کی، لباس کی حفاظت کے لیے ہم لے جا رہے ہیں،
تو والد نہ مانتے. اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک کمزور پوائنٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. یعنی یہاں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، آپ کا ایک کمزور پوائنٹ دیکھتے ہیں، ایک ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں، اس سے جو ہے آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اگر آپ لالچی ہیں تو پیسوں کی لالچ دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ آل بیت کو ماننے والے ہیں تو آل بیت کا نام استعمال کر کے آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا، مثال آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. صفین میں قرآن کیوں انہوں نے نیزے پر اٹھایا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو مولا علی کے لشکر میں لوگ ہیں یہ قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، قرآن کا پاس رکھتے ہیں، اس لیے قرآن انہوں نے نیزے پر اٹھایا تاکہ ان کو ورگلایا جا سکے. بس یہ دیکھنا ہے کہ دشمن کہیں اہل بیت کا نام لے کر کے ہمیں ورگلانے کی کوشش نہ کرے، ہمیں جو ہے راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے. ہوتا ہے ایسا بعض اوقات، آپس میں ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اہل بیت کے نام پر، کسی کو غالی کہہ دیتے ہیں، کسی کو مقصر کہہ دیتے ہیں. کیا ہے، نام اچھا استعمال کیا جا رہا ہے، مقاصد اس سے جو ہے وہ غلط استعمال کیے جا رہے ہیں. جس طرح اس ٹائم پہ قرآن کو نیزے پر اٹھایا، شیعوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج جو لوگ علی ولی اللہ کا نعرہ لگا کر کے بعض اوقات شیعوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھر اس کے لیے دلیلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں دلیلیں کہ بھائی یہ اس وجہ سے یہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مومن ہے وہ انکار نہیں کر سکتا مولا امیر المومنین کے نام سے. اور پھر وہ جو ہے ایسے پوائنٹ، ایسے جذباتی باتیں کر بیٹھتے ہیں جس سے ظاہری طور پر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی چیز کچھ نہ ہونا تو شیعوں کو تقسیم کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور کچھ بھی نہ ہو. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی نعرہ لگایا کہ اس کو بھیجیں تاکہ یہ کھیلے کودے اور کھائے پیے. اسی آیت سے جو پتہ چلتا ہے کہ جو بچے نابالغ ہیں ان کے لیے جہاں کہ ان کو جانا چاہیے، جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے والدین سے اجازت لیں. یہاں کیوں وہ بھی آئے ہیں کہ اس کے پاس، ان کو بھی پتا تھا، اتنا علم رکھتے تھے، درک کرتے تھے. یوسف کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے تو اپنے والد سے اجازت لے، یا ہم اس کو لے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ والد گرامی سے اجازت لیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوان ہیں ہمارے، ہمیں چاہیے کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں. ان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ تفریح کرنا ہے، کھیلنا کودنا ہے، فریشمنٹ ہے، تاکہ جو ہے ان کی زندگی میں چینجنگ آئے. اور جو ہے جسمانی ان کی ضرورت ہے یا روح کی ان کی ضرورت ہے، تفریح پر جانا وہ بھی جو ہے پوری ہوتی رہے. اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ غلط طریقے سے پوری کریں گے. آپ اگر اجازت نہیں دیں گے تو وہ بغیر اجازت کے چلے جائیں گے. آپ اگر ان کو پروگرام بنا کر نہیں دیں گے تو ممکن ہے ان کا کہ غلط دوست ان کے لیے غلط پروگرام بنائے، اس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو جوانوں کی حلال جائز ضرورتیں ہیں اور شریعت نے بھی ان سے منع نہیں کیا، ان کو پورا کریں. دیکھیں نا، ایک آدمی پیاسا ہے، اس کو اگر آپ صاف پاک پانی نہیں پلائیں گے تو وہ اپنی پیاس مٹانے کے لیے بعض اوقات گندا پانی بھی پی سکتا ہے، کیونکہ اس نے پیاس مٹانی ہے. پھر نقصان آپ کو ہوگا، آپ کے بچوں کو ہوگا. اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی پیاس کو برطرف کرنے کے لیے صاف اور شفاف جو ہے وہ پانی اپنی نگرانی میں سے پلائیں. اور یہاں پر یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی دینی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو اس کا پھر کلاس فیلو جو وہابی ہے وہ اس کی دینی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اس کی کلاس میں جو اس کا ٹیچر ہے جو ملحد ہے، دین سے دور ہے، لا مذہب ہے، وہ اس کی دینی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اگر اس کو اہل بیت کا راستہ نہیں دکھائیں گے، اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہے اس کو ضرورت ہے دین کی، شریعت کی، روحی غذا کی ضرورت ہے، وہ کہیں اور سے پوری کرے گا اور پھر اس کو بھی نقصان ہوگا، جو ہے وہ آپ کو بھی نقصان ہوگا. بچہ جو گھر سے اگر اسٹرانگ ہو دینی حوالے سے نا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ویکسینیشن اس کی ہو جاتی ہے. تو یہاں اس معاشرے میں جو بچے ہمارے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ معاشرے میں قدم رکھیں تو ہم انہیں گھر سے دینی لحاظ سے، روح روان کے حوالے سے ان کی ضرورتیں ہم پوری کریں تاکہ وہ
وہاں کے غلط ماحول میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جائیں، اہل بیت سے دور نہ ہو جائیں، شریعت سے دور نہ ہو جائیں، دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اور پھر بعد میں آپ کو افسوس ہوگا، پھر بچوں سے متعلق آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں۔